السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز اور مجھے کہتے ہیں فصیحہ۔ ناظرین، آج کی ویلاگ میں ہم بات کریں گے عمران خان کے کزن کا ہسپتال سیل کر دیا گیا۔ عمران خان کے بارے میں گجرانوالہ عدالت کے بھونڈے ریمارک سامنے آئے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ حکومت کی پھر امریکی غلامی ڈو مور کا سلسلہ شروع۔ اسلام آباد میں خاتون پر تشدد کا معاملہ پیش آیا ہے، پولیس اور لڑکے کے والد کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ حمید، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، عمران خان کے کزن کا ہاسپٹل سیل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ اس وقت آیا جب آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز گئی تھی ایک ہاسپٹل میں، میو ہاسپٹل، آپ کو پتا ہے کہ وہاں کا جو ایم ایس اس نے پہلے استعفیٰ دیا تھا، لیکن اس استعفیٰ دینے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اس نے جس طریقے سے چھترول کی مریم نواز کا، حالانکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کا کام نہیں ہے، آپ کے انڈر مختلف منسٹریز ہیں، آپ ان کے حوالے کر دیں، انکوائری کی جائے گی۔ حالانکہ اس ایم ایس نے 2 مہینے پہلے استعفیٰ دیا تھا، لیکن ایک افسر کو آپ کہتی میں آپ کو ہتھکڑیاں لگاؤں گی، یہ تو قانون میں ہے نہیں ہے۔ بہرحال اب اس معاملے پر ایک ڈاکٹر نے جو ہے وہ تنقید کی ہے، اور یہ ڈاکٹر میرے خیال میں یہ جو میرے پاس خبر آئی ہے، یہ کہا جاتا ہے بھکر میں، کیونکہ بھکر آپ تو نہیں گئی، میں وہاں پہ گیا ہوں، یہ ایسے علاقے ہیں جو انتہائی، پھر بھکر میں بھی ایسے علاقے ہیں جو بہت ہی بیکورڈ ہیں، وہاں پہ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں پر ایک ویلفیئر کا ایک ٹرسٹ کا ہاسپٹل تھا جس میں یہ بڑے ایکٹیولی اپنا پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ یہ نوجوان جو ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر شہریار نیازی، اور جو کہ عمران خان کے فرسٹ کزن کے بیٹے ہیں، اور وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے گستاخی جو ہے مریم نواز صاحبہ کی شان میں گستاخی کر دی، اور ہاسپٹل کا نام ہے بریگیڈیئر شفیق ٹرسٹ، اس میں یہ ڈاکٹر تھے۔ اب ان کی ایک ویڈیو ہے، میں تو چاہتا ہوں پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ اس ویڈیو میں یہ کیا کہتے ہیں، سن لیجئے گا ذرا۔ صبح سے چل رہا ہے کہ ڈاکٹرز کمیونٹی کے فیس بک پیجز کے اوپر یہ دوائیاں نہیں تھیں، بنولا نہیں تھا، پیسے نہیں تھے۔ بھائی آپ اپنی عزت نہیں کرواؤ گے نا، کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ آپ کو دوائیاں ملی نا، عزت مل رہی ہے، ہندوستانی آپ کی بےزتی کر جاتی ہے، آپ چپ کر کے سنتے رہتے ہو۔ اب یہ تک بھی نہیں کہتے کہ جو خواجہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا 10 سال سے مائبا بنا ہوا ہے ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کا، اس نے کیا کیا، اس کو بھی ٹرمینیٹ کیوں نہیں کرتے، سیکٹری کو کیوں نہیں ٹرمینیٹ کرتے؟ جتنے سارے بڑے ہیں یہ سب کچھ کہنے کی بجائے دیواروں میں چھپ رہے تھے، اس نے ہندوستانی ان کی طرف نہ دیکھ لے۔ تھوڑے سے دور میں ہم ہسپتال میں ہوا کرتے تھے، اور شہباز شریف کی نیکسٹ منسٹر کی ضرورت ہوئی تھی کہ ایک قدم بھی ہسپتال کے اندر رکھتا۔ آج آپ لوگوں نے سب کو سر پہ چڑھا لیا۔ جب تک آپ لوگ کو اسٹینڈ نہیں لیں گے نا، نہ آپ کو عزت ملے گی نہ آپ کو دوائیاں ملے گی۔ آپ لوگ صاحب نا ایک پولٹری فارم کی طرح۔ تو ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس میں وہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب کسی کا کیا ایسے کہ آپ ایم ایس کو ایسے ڈانٹو، صرف اس نے سوال اٹھایا ہے۔ تو اب مریم نواز پہ سوال اٹھانا بھی سیدھا پی کا ایکٹ لگ جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہی دور دوبارہ لوٹ آیا ہے، مغل اعظم کا دور، جب آپ مغلوں پہ، ان کی شہزادیوں پہ، ان کے شہزادوں پہ جب آپ تنقید کیا کرتے تھے تو پھر آپ کا سر قلم کر دیا جاتا۔ آج کل اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، یہ پی کا ایکٹ جو ہے یہ صرف صحافیوں کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر اس شہری کے خلاف ہے جو اگر کسی کو بات پسند نہیں ہے تو آپ کے خلاف پی کا ایکٹ لگایا دیں گے۔ تو ان ڈاکٹر کا قصور یہ تھا کہ اس نے مریم نواز کی اس حرکت پہ جو ہے آواز اٹھائی ہے۔ عمران خان کے بارے میں گجرانوالہ کی عدالت کے کچھ ریمارکس سامنے آئے ہیں، کیا ریمارکس ہیں؟ بڑے بھونڈے قسم کے ہیں، مجھے تو حیرانی ہوئی ہے کہ جو، کیونکہ ہم ایز اٹ از ریمارکس پڑھ لیتے پھر اپنا تجزیہ دے دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان پر وہاں جس طریقے سے حملہ ہوتا حافظ آباد میں، اور پھر اس میں جو ہے ملزم جو ہے، کیونکہ جب معاملہ طے نہیں ہوتا تو پھر وہ ملزم ہی ہوتا ہے، ابھی وہ ملزم ہی ہے۔ تو انسداد دہشت گردی عدالت نے گواہ عمران خان کی عدم پیشی کو دانستہ قرار دیا ہے، یعنی جان بوجھ کر کے وہ عمران خان جو ہے وہ نہیں آتے۔ یہ وہ عمران خان ہے جو اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ عمران خان نے آج 6 مرتبہ گواہی دینے کے لیے وہ انسداد دہشت گردی عدالت یعنی گجرانوالہ جج نعیم سامنے پیش نہ ہوئے، اور پھر جج نعیم نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ اس میں انہوں نے مرکزی ملزم نوید کی طرف سے میاں داؤد ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریک ملزم طیب جہانگیر کی طرف سے عمران خان عباس جو ہے سپرا ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ سپرنٹینڈنٹ گجرانوالہ جو ہے وہ جیل کی طرف سے، یعنی راولپنڈی جیل حکام کی طرف سے رپورٹ انہوں نے عدالت میں پیش کی ہے۔ پھر جج صاحب نے کہا کہ گواہ عمران خان بیانی کے لیے جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں، 6 مرتبہ ہم اس کو نوٹس کر چکے ہیں۔ 21 مارچ تک انہوں نے، یہ جو 21 جنوری کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گواہ کو پیش ہونا تھا، وہ نہیں ہوئے ہیں۔ اگر دوبارہ عمران خان کو ہم بلائیں گے اور وہ نہیں آیا تو پھر قانون جو ہے
وہ اپنی راہ لے گی, یعنی اپنے طریقے سے ساری چیزوں سے نمٹ جائے گا. اب مجھے اس عدالت سے, یہ جج صاحب سے میرا عاجزانہ سوال ہے, کیونکہ میں ظاہری بات ہے 2 پی کا ایکٹ بھگت رہا ہوں, تیسرا بھی آ سکتا ہے. عاجزانہ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان سریام بنی گالہ میں بیٹھے ہیں, یا عمران خان کسی چوراہے میں تقریریں کر رہے ہیں؟ عمران خان تو ریاست کی قید میں ہے, ریاست چاہے تو اس کو پیش کرتے, ریاست نہ چاہے تو وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے. تو پتہ نہیں کس قسم کے ریمارکس دیے جاتے ہیں چیزوں کو, ایک بھونڈے قسم کا یہ ریمارکس ہے میں سمجھتا ہوں, اور مذاق ہے. اس ملک میں عدالتیں جو مذاق بن چکی ہیں, ایک ہتھوڑا ان کے پاس اور کیا ہے, اور ان کے پاس اوقات ہی نہیں ہے ان ججوں کی, جو فیصلے اوپر سے آتے ہیں اس کو پلٹ کے آگے دیا جاتا ہے. تو اندازہ آپ لگا. اچھا, حکومت کی پھر امریکی غلامی اور ڈو مور کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. دیکھیں, مذاق بنایا ہوا اس ملک کو. ایک طرف تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک دہشت گرد پکڑ کے دے دیا, حالانکہ قانون ایسا نہیں ہے. پہلے تو عافیہ صدیقی کے معاملے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ ایسے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, یعنی ایسی ٹریٹی کوئی سائن نہیں ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کا یا اپنے لوگوں کا تبادلہ کر سکیں. یہ پاکستانی حکومت کا موقف ہے. کس کے کیس میں؟ عافیہ صدیقی کیس میں. لیکن وہ شریف اللہ کو ہم حوالے کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کو پاکستان کی سرزمین پہ پکڑا گیا تھا, پاکستان کے عدالتوں میں پیش کرنا تھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ پاکستانی عدالتوں سے جو ہے انصاف کی فراہمی تھوڑی سی دیر سے ملتی ہے, امریکہ میں پیش کر لیتے ہیں. لیکن امریکہ نے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے تھینک یو بولا تو پاکستان کے ہر چینل پر ڈونلڈ ٹرمپ نے تھینک یو کہہ دیا, شکریہ ادا کر دیا ناظرین. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو شکریہ ادا کیا, دوسرے دن ان کا بیان ہے کہ پاکستانیوں پر سفری پابندیاں لگا دو. افغانستان اور پاکستان دونوں پہ سفری پابندیاں انہوں نے اس ہفتے میں لگانی ہے. یہ بڑی مشکلات ہو جائیں گی پاکستانیوں کے لیے, کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے. یہ خارجہ پالیسی کی بڑی ناکامی ہے جو اس وقت اس حکومت سے سرزد ہوئی ہے. یہ اس کا ملبہ بھی ڈال دیں عمران خان پہ کہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب ان کے ایک وزیر مملکت ہیں جناب جو قانون انصاف کے ہیں, ان کا یہ بیرسٹر عقیل, انہوں نے کہا ہے کہ حکومت امریکی ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کالعدم تنظیموں کے فہرست کو اپ ڈیٹ کرے گی, اور ان تنظیموں سے منسلک افراد پر امریکہ کی جانب سے سفری پابندیاں عائد کی جائیں گی. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم امریکہ جناب ہم حاضر ہیں. ٹرمپ انکل صاحب, آپ جو کہیں گے ہم حکم عدولی کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم ہیں آپ کے لیے, آپ یس سر ہم تیار ہیں بھائی صاحب. تو اب تیاری انہوں نے کر لی, اور یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے ہمیں حکم دے ہم ان کی ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کرنے کے. یعنی ہمیشہ ہم نے تو جب وہ ڈو مور کا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یس سر. اور عمران خان کا سب سے قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, اور اسی ایبسولوٹلی ناٹ کا خمیازہ وہ اڈیالہ جیل میں بھگت رہا ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ آپ پر پابندیاں سفری لگ رہی ہیں. اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے درخواست کریں گے کہ عام لوگوں کو تنگ نہ کرے, جن کے نام جو ہے کسی پر مقدمہ وغیرہ تو ان پر پابندی لگائی جائے, لیکن عام لوگوں پر سفریہ. تو اٹس مین کہ امریکہ پھر سے ان سے کچھ کرا رہا ہے, اور یہ ان کو کہتے ہیں, یہ انکار نہیں کر رہے ہیں, یہ ان کو کہتے ہیں یس سر ہم حاضر ہیں, اگر آپ افغانستان کی جنگ کرنا چاہیں, آپ یہاں پہ کچھ اور بھی کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. تو یہ حاضری ہمیشہ ہم نے امریکہ کی چوکھٹ پر اور انکل ٹرمپ کی چوکھٹ پر ہم نے آگے جو ہے سر جھکانا تو ہے. حمید, اسلام آباد میں خاتون پر تشدد کا معاملہ سامنے آیا ہے, کیا یہ معاملہ ہے؟ دیکھیے جی, معاملہ تو اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا گردش کر رہا ہے, اور لوگ, میں نے جب ویڈیو لگائی تو لوگوں نے کہا دوسرا موقف بھی سننا چاہیے. بھائی دوسرا موقف سننا چاہیے, لیکن تشدد نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے خاتون کو گھسیٹا گیا, بالوں سے گھسیٹا گیا, جس طریقے سے وہ ویڈیو میں ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, تو ایک طرف تو مختلف قسم کے لوگوں کے تضاد ہوتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں. کوئی لڑکے کو سپورٹ کر کے اس لڑکی لبرل لڑکی ہوگی, شاید اس نے کوئی گالیاں دی ہوں گی. بے شک لبرل ہو جائے, جو بھی ہو جائے, ماضی میں ایسی کئی ریٹائر کرنلوں کی بیویوں کے ویڈیوز آتی تھی جس میں بڑے غم و غصہ وہ دکھائی دیتے ہیں پولیسوں کے خلاف. لیکن اس میں اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ عورت ہے, اس کو سامنے بندہ گھسیٹ رہا ہے, بات چیت بھی ہو سکتی, پولیس کو بھی بلایا جا سکتا ہے, لیکن پولیس کہاں ہے؟ اب یہ بھی سوال ہے کہ کیپٹل میں پولیس کیا کر رہی ہے؟ آئی جی صاحب کی تصویریں ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سبزیاں چیک کرنے گئے ہیں. سبزیوں کے نرخ چیک کرنا آئی جی صاحب کا کام نہیں ہے, یہ اے سی ڈی سی کا کام ہے, یہ ضلعی انتظامیہ کا کام ہے کہ وہی ساری چیزیں چیک کریں. آپ چیک کریں کہ آپ کا کرائم ریٹ کتنا بڑھ چکا ہے, خواتین کے ساتھ ریپ, یہاں پہ چوریاں, ڈکیتیاں, وارداتیں, قتل و ریزن, یہ ساری چیزیں بڑھ چکی ہیں. آپ سبزیوں کے پھلوں کی قیمتیں چیک کرنے کے لیے گئے ہیں. تو اس قسم کے, اور پھر یہ واقعہ کیوں ہو رہا ہے؟
آپ اندازہ لگا لیں رجیم چینج کرنے کے بعد جس طریقے سے خواتینوں کو گھسیٹا گیا، 70 سال کی بیواؤں کو، بوڑھی بزرگوں کو گھسیٹا گیا، تو وہی روایات، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ قانون یہاں پہ ہے نہیں، لاقانونیت ہے، جنگل کا قانون ہے، جس کے پاس لاٹھی ہے وہی بدماش ہے، اور بدماش سارے بنے ہوئے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو خبر آئی ہے، یہ ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے خاتون کو تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس درندے کی یہ شکل بھی ذرا دکھا دیجیے گا۔ یہ جو ہے جمال اس کا نام ہے۔ اب جمال جو ہے کیا کرتا ہے، اس کے بقول اس لڑکی کے والد صاحب کی کہ بھائی صاحب ہم آگے جاتے ہیں، یہ گاڑی روک لیتے ہیں، آگے اپنی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہارن بجاتے ہیں کہ گاڑی آپ ہٹا دیں، تو یہ جا کے سیدھا گاڑی ہٹانے کے بجائے سیدھا آ جاتے ہیں اور میری بیٹی کو جو ہے بالوں سے گھسیٹ کے سڑک پر گھسیٹ لیتے ہیں۔ تو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جو درندگی کی گئی ہے۔ اب اسلام آباد پولیس ظاہری بات ہے وہ پھر بھی ایکٹیو ہے، کیونکہ واردات جب ہوتی ہے تو بعد میں اگر سوشل میڈیا پہ معاملہ اٹھتا ہے تو پھر پولیس کیوں ایکٹیو نہ ہو، کیونکہ اپنے سے داغ دھبا دھونا بھی ہے۔ اب پولیس کا یہ موقف انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ واردات جو ہے یہ 23 فروری 2025 کے، جس کے بعد ہم نے مقدمہ درج کیا ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ انہوں نے 23 فروری کو یہ کارروائی ہو اور مقدمہ درج کیا، اور اس جیسے یہ درندے جو ہیں جو دندناتے پھرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ حمید۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔